نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی تاکید تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع امانت ہے۔ اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہو چکی ہے۔ آج اس موضوع کے حوالے سے ہم صرف ووٹر اور امیدوار کی جو شرعی حیثیت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اور مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا اور لکھا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے شان نزول میں تقریباً تمام ہی مفسرین نے وہ تاریخی واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کے حضور سربا سجود ہوں۔ بیت اللہ کے کلید بردار تھے حضرت عثمان بن طلحہ، ان کے پاس کنجی تھی، چابی تھی بیت اللہ کے دروازے کی۔ آپ نے ان سے طلب کی تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بھاگ کر بیت اللہ کی چھت پہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ چابی چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ اندر داخل ہوئے۔ جب آپ واپس باہر نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چابی کا مطالبہ کیا کہ یہ میرے حوالے کر دی جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں اور جن کی وہ امانتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کر دی۔ اسی آیت مبارکہ کی بنیاد پہ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عہدہ اور منصب کسی انسان کے پاس ہو، کسی بھی درجے میں، وہ اس کی انتہائی اہم ترین ذمہ داری اور اس کے پاس امانت ہوتا ہے وہ عہدہ اور منصب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بخاری کی یہ ایک طویل روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ اور مسئول ہے۔ شاہ فرمایا حکمران نگران اور مسئول ہے اپنی رعایا کے بارے میں، مرد اپنے گھر کے اہل و عیال کے بارے میں، عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے گھر بار اور بچوں کے حوالے سے،
اور نوکر اپنے آقا کے مال و اسباب کے حوالے سے اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ تو اس بنیاد پہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی ذمہ داری کا منصب ہو، خواہ وہ ایک سپاہی اور چوکیدار کا منصب ہو یا صدر اور وزیر اعظم کا منصب ہو، ہر ایک منصب جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی امانت ہوتا ہے۔ اس کے کیا شرعی ذمہ داریاں ہیں، اور جس رائے دہی یا جس ووٹ کے ذریعے سے کوئی شخص عہدے اور منصب تک پہنچتا ہے یا اس کی نامزدگی کی جاتی ہے، اس کی تعیناتی ہوتی ہے، اس لحاظ سے شریعت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہے دراصل آج کا موضوع۔ بظاہر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا بس ایک طرح کا عمل ہے جس کو سیاسی کھیل سمجھا جاتا ہے، اور ایک بیلٹ پیپر کے اوپر مور لگا کر آدمی اسے بیلٹ باکس میں ڈال دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا ہے۔ لیکن در حقیقت ووٹر اپنی رائے کے ذریعے سے کسی کو عہدہ اور منصب سپرد کرتا ہے، ملکی اور ملی معاملات کا اس کو ذمہ دار بناتا ہے، اور قوم اور ملک کی امانتیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کے حوالے کرتا ہے، اور اسے قانون سازی اور فیصلے کا اختیار دیتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو اس حیثیت سے ووٹ دینا ایک بڑی اہم شرعی ذمہ داری اور ملی اور قومی فریضہ ہے، لہذا ہمیں سستی اور کاہلی سے اور ذاتی مفادات کی خاطر یا پارٹی اور جماعت اور برادری اور خاندان کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے ووٹ کے ذریعے سے وہ شخص منتخب ہو کر کسی عہدے اور منصب پہ پہنچتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر وہ بدکردار شخص ہے اور اس عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ جتنے ناحق فیصلے کرے گا، بددیانتیاں کرے گا، خیانتیں کرے گا، اقربا پروری کرے گا، کسی کو ناحق قتل کروائے گا، لوٹ کھسوٹ اور ظلم اور زیادتیاں اور ناانصافیاں کرے گا، تو ہم اس کے ان تمام برائیوں کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے ووٹ دینا محض ایک سیاسی کھیل نہیں ہے، اور نہ یہ نری دنیا داری ہے، بلکہ یہ انتہائی اہم دینی فریضہ ہے۔ جس طرح ایک دور میں مسلمانوں کا حکمران یا خلیفہ یا امیر اس کا انتخاب ہوتا تھا اور لوگ بیعت کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، آج کے دور میں اس کی جدید شکل یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ووٹر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے علماء نے ووٹر کی جو شرعی حیثیت بیان کی ہے تو اس کی 4 حیثیتیں متعین کی گئی ہیں۔ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور دوسرا شہادت اور گواہی دینا، اور تیسرا سفارش کرنا، اور چوتھا وکیل بنانا۔ ان 4 حیثیتوں سے ہم رائے دہی کا اور ووٹر کا قرآن و سنت کی روشنی میں جب جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور جس شخص کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دے، وہ دراصل اس امانت کا امین ہوتا ہے، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ امین ہوتا ہے، اسے رائے امانت اور دیانتداری سے دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی رائے کا اظہار کرے تو اسے پوری دیانتداری سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی جس آدمی کے حق میں وہ اپنی رائے دے، اس آدمی کے بارے میں وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنا ووٹ دے رہا ہوں، اپنی رائے اس کے حق میں دے رہا ہوں، تو اس شخص کے بارے میں وہ دیکھ لے کہ اسلام نے جو امیدوار کے لیے کسی عہدے اور منصب کے لیے جو کم از کم بنیادی شرائط عائد کی ہیں، وہ شخص ان شرائط پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہو، اچھی شہرت کا مالک ہو، فرائض کا پابند ہو، کبائر سے مجتنب ہو، دیانتدار ہو، اور متقی اور پرہیزگار ہو، دین کا بنیادی علم اسے حاصل ہو۔ اور اگر ہم ایک اسلامی ملک میں
کسی عہدے اور منصب کے لیے اس کا انتخاب کر رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں، وہی شخص آگے چل کر قانون ساز اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے، وہی شخص آگے چل کر جو ہے ملک کا صدر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وہی شخص کسی اہم عہدے پہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر وہ قابلیت اور اہلیت ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنی رائے دیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی لحاظ سے بھی اہل نہیں ہے اور ہم نے کسی نااہل شخص کے بارے میں اپنی رائے دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ امین ہوتا ہے، اسے رائے امانت اور دیانت سے دینی چاہیے. تو ہم نے گویا کہ وہاں امانت اور دیانت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ بددیانتی اور خیانت کی. دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں کہ اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو جب ہم اپنی رائے کے ذریعے سے یہ امانت کسی کو منتقل کر رہے ہیں، کسی کے حوالے کر رہے ہیں اور ہمارے اسی ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہو کر وہ شخص کسی عہدے اور منصب پر پہنچے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ عہدہ اور منصب اہل لوگوں کے حوالے کرو. اور ہم نے اگر خدا نخواستہ وہ کسی نااہل کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے تو ہم نے اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو بددیانت لوگ ہیں ان کے حامی اور ان کے پشت پناہ مت بنو. ان اللہ لا يحب الخائنین، اس لیے کہ اللہ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر نیک اور صالح انسان کو ہم ووٹ دیں گے تو وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، دیانتداری کرے گا، تو اس کے نیک اعمال کے اندر ہم بھی شریک ہوں گے اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ہم صرف ووٹ اپنی پارٹی کی بنیاد پہ، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پہ، ذاتی مفاد کی بنیاد پہ دیں گے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال کے اندر جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اچھے اور برے اعمال کے اندر ہم شراکت دار ہیں قرآن و سنت کی روز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو یقیناً جس کے زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی حمایت کرو، اس کو ووٹ دو، وہ بڑا اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس لیے کہ وہ ہمارا محبوب لیڈر ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جسے پسند کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام اور پیشوا، اپنے لیڈر اور اپنے رہنما کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو ماننے والے ان کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے. آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی ہیں، تورات والے، انجیل والے، قرآن والے، ان کو ان کتابوں کی طرف بلایا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا. اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آدمی جن لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، جن کا اتباع کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، انہی کے گروہ میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو گروہ اور فرقوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں اپنے پیشواؤں اور اپنے رہنماؤں اور اپنے لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اگر ہم صالحین، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر دنیا میں ہم بدکرداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو قیامت کے دن پھر ہمیں انہی کے ساتھ، انہی کی ٹولی کے اندر اٹھایا جائے گا. اس لیے بھائی اور بہنوں، یہ ووٹ دینے کا معاملہ صرف پرچی کے اوپر مور لگانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی مسئولیت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید ہمیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے. تو یہ تو رائے دہی کی حیثیت سے ووٹر کی شرعی حیثیت ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ووٹ دینے والا دراصل گواہی دے رہا ہے، یعنی وہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ جس آدمی کے حق میں میں اپنا ووٹ استعمال کر رہا ہوں، جس کے حق میں میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ شخص کسی بھی عہدے اور منصب کے لیے اہل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شہادت دے رہا ہے اس کو راستی کی اور حق کی شہادت دینا چاہیے. اس لیے کہ بحیثیت مسلمان اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اگر ہم نے
کسی شخص کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ دیانتدار ہے، اہل ہے اور اس منصب کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، اور خدا نخواستہ اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے اور اہلیت بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو گواہی ہم نے دی ہے گویا کہ ہم نے سچی گواہی نہیں دی ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، اور جھوٹی گواہی اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں 3 ہلاک کر دینے والے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کو ایذا پہنچانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی شہادت اور جھوٹ سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو۔ تو اگر ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں گواہی دیتے ہیں جس کے اندر عہدے اور منصب کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، تو گویا کہ ہم نے راستی اور عدل و انصاف کی گواہی نہیں دی، بلکہ ہم نے جھوٹی گواہی دی، اور اس کا وبال ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح شہادت کا چھپانا بھی گناہ ہے۔ مثلا جب ہم سے شہادت طلب کی جائے کسی بھی معاملے میں تو ہمیں حق کی گواہی دینا چاہیے، اور شہادت کا چھپانا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص شہادت کو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل سخت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ تو 2 باتیں یہاں کہیں گئی، ایک تو شہادت کو چھپانا دل کا گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ووٹ کے لیے ہمیں طلب کیا جاتا ہے تو ہمیں شہادت اور گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ہم کسی وجہ سے اگر ہمارے پاس شرعی عذر نہیں ہے اور ہم شہادت دینے کے لیے نہیں آتے اور اپنے گھر بیٹھے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت کو چھپانے کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کا فائدہ عموماً ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو ووٹنگ کے اندر اور انتخابات کے اندر دھونس، دھاندلی، اقربا پروری اور ووٹوں کی خرید فروخت کا عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے حمایتی عام طور پر ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کسی اچھی سیرت کے مالک نہیں ہوتے۔ اب جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی شہادت کو چھپاتے ہیں وہ عموماً نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے عذرات اور بہانے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے تو ایک تو وہ شہادت کو چھپانے کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر وہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جو بدکردار قسم کے لوگ ہیں، جو غلط ووٹنگ کے ذریعے سے اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے اور ووٹوں کو خرید کر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، اور اچھے لوگ اگر پولنگ سٹیشن تک جائیں گے تو یقیناً وہ کسی اچھے انسان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور اپنی گواہی دیں گے، اور ان کا گھر میں بیٹھا رہنا دراصل برے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں وہ تو گھروں میں ٹک کر نہیں بیٹھتے، وہ تو ایک ایک جو ہے وہ 4 ووٹ پول کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو دوسروں کو بھی اٹھا کر لاتا ہے۔ تو یہ اچھے لوگوں کو جو دیندار ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، انہیں قرآن کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اوپر کان دھرنے چاہیے کہ آپ سے رائے مانگی جا رہی ہے اور آپ رائے دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے رائے لی جائے وہ دینداری سے رائے دے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حق کی گواہی دینے کے لیے آگے بڑھ کر، اور بعض حدیث سے تو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہادت کسی سے طلب کی جائے تو اس کو بغیر بلائے شہادت دینی چاہیے، کہ حق کی شہادت دینا دراصل اعلاء کلمت اللہ ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تو مومن کو سب سے آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ووٹر دراصل سفارش کرنے والا ہے۔ اب سفارش جو ہے اگر اچھے کام کی جائے گی تو یقیناً اس کا فائدہ اس شخص کو بھی پہنچے گا دنیا اور آخرت میں، اور اگر برے کام کی جائے گی تو اس کا وبال اسے کے اوپر دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اس اصول کو یوں بیان کیا گیا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی ہم جس شخص کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں گویا کہ ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی عہدے اور منصب کا اہل ہے،
اور خدا نخواستہ اگر ہم نے جس شخص کی سفارش کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں پائی جاتی تو وہ شخص جو بھی بدکاریاں اور جو بھی ظلم اور زیادتیاں کرے گا ان سب کے اندر جو ہے ووٹ دینے والا، اپنی رائے دینے والا، شہادت دینے والا اور اس شخص کی سفارش کرنے والا اس کے تمام بدکاریوں کے اندر جو ہے وہ برابر کا شریک ہوگا۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ منصوبے میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ تو ہے ووٹر کی شرعی حیثیت کہ اگر وہ غلط کار انسانوں کی سفارش کرے گا تو ان کی غلط کاریوں کے اندر وہ شریک بنے گا۔ محترم سامعین کرام، اس حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے ووٹ اور اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں تو خوف خدا کے ساتھ، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، ملکی اور ملی مفاد اس چیز کے اندر ہے کہ ہم کسی نیک اور صالح، متقی، پرہیزگار، باعمل انسان کے حق میں اپنی رائے دیں تاکہ اس کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو اور اس کا فائدہ قوم اور ملت کو پہنچے، اور ہم بد کرداروں کے حق میں رائے دے کر قیامت کے دن ان کے ساتھ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین خسارے میں ہوگا وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آپ کو اس ووٹ کے ذریعے سے اگر دنیا کا کوئی قلیل سا مفاد مل بھی گیا تو آپ کے مقابلے میں جس شخص کو آپ نے رائے دی وہ جب منتخب ہو کر کسی عہدے اور منصب پہ پہنچے گا اور خدا نخواستہ وہ بدکردار انسان ہے تو وہ تو اپنی دنیا خوب بنا لے گا، لیکن آپ نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے قیامت کے دن بدترین خسارے کے اندر ہوں گے، اور اس خسارے کی تلافی کا کوئی موقع آپ کو جو ہے وہ پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے اور اس موقع پر اپنی شہادت اور اپنی گواہی اور سفارش ان لوگوں کے حق میں کیجئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور سرخرو ہو سکیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی ہے تو بڑا نیک اور صالح، لیکن اس کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ نیک آدمی کے رائے میں اپنی حق میں اپنی رائے دیں۔ آپ کی اللہ کے نزدیک یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو کامیاب کر کے صدر اور وزیر اعظم بھی بنا لیں۔ آپ اپنا فرض ادا کریں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جب آپ اپنے ضمیر کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو آپ اللہ کے نزدیک بری الذمہ ہیں، آپ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ اور خدا نخواستہ آپ کسی غلطکار انسان کے حق میں اس لیے سفارش کر رہے ہیں، اس لیے گواہی دے رہے ہیں، اس لیے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے، تو وہ کامیاب ہو کر جو گل کھلائے گا اس کا وبال آپ کو دنیا اور آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ اور یہی تو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ 65 سالوں سے ہم جن حکمرانوں کی غلط کاریوں کی سزا بھگت رہے ہیں اور دنیا کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھنے والا ملک آج جس پستی اور گراوٹ کے گھڑوں کے اندر ان حکمرانوں نے گرا دیا ہے، اس میں ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ کچھ لوگ تو زبردستی سے ہمارے سروں پہ مسلط ہوئے، لیکن بہت سارے تو ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جو ہمارے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے ملکی مفاد کے خلاف فیصلے کیے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اقربا پروری کی ہے، پارٹی والوں کو نوازا ہے اور ظلم اور ناانصافیاں کی ہیں، قتل ناحق کیے ہیں۔ ان سارے جرائم کے اندر وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے حق میں اپنی رائے دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ووٹ دینا ایک انتہائی اہم دینی فریضہ، شرعی ذمہ داری اور قومی اور ملکی فرض جس کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ ووٹر کی شرعی حیثیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں دراصل اس کو آپ قومی اور ملکی معاملات میں وکیل بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو وکیل بناتے ہیں تو آپ کتنی چھانٹ پھڑک کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈا جائے، دیانتدار ہو، فیس کم سے کم لیتا ہو اور حق گو ہو، سچ بیان کرنے والا ہو، میرا کیس جو ہے اس کی بہترین طریقے سے وکالت کر سکے۔ حالانکہ اگر آپ نے ذاتی وکیل بنانے میں کہیں غلط انتخاب بھی کر لیا تو اس کا نقصان آپ کی ذات تک محدود رہے گا، آپ ایک فرد ہیں۔ لیکن اجتماعی معاملات میں جس شخص کو آپ وکالت نامہ سونپ رہے ہیں
اور اس کو قومی معاملات کے اندر وکیل بنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی غلط کار انسان، اسلام دشمن انسان اور اپنے مفادات اور پرستار انسان کے حق میں اپنی رائے دے دی، تو وہ شخص جب قوم اور ملک اور ملت اور اسلام کو نقصان پہنچائے گا تو آپ سوچئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ تو اس کی دنیا بنانے کی خاطر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو اس کی سزا ہم بھگت ہی رہے ہیں جو ہم نے غلط لوگوں کا انتخاب کیا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں بھی ہمیں اس کی جو ہے وہ پوری جوابدہی کرنی پڑے گی۔ اب ووٹر کی یہ جو 4 حیثیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان حیثیتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو جسے یہ اختیار دیا جاتا ہے، جسے اپنی رائے کے اظہار کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سے گواہی طلب کی جاتی ہے، وہ سفارش کرتا ہے اور وہ کسی کو وکیل بناتا ہے، اسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل کرانا ہے، یہ سوچ کر اسے اپنا فیصلہ دینا چاہیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عہدہ اور منصب کی جو امانت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم اپنے سامنے رکھ لیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم کی یہ روایت ہے، ہمارے اس حکومتی کام پر ہم اس شخص کو حاکم نہیں بناتے جو اس کی خواہش رکھتا ہو یا اس کو طلب کرتا ہو۔ یعنی جو خود سے کسی عہدے اور منصب کا طالب ہے اسلامی شریعت کی روح سے، تو وہ سرے سے نہ آئے۔ اور اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا عملی طور پر کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور تقوی ایک مثال تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گورنر بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم کمزور آدمی، یہ ذمہ داری ایک امانت ہے اور یہ قیامت کے دن باعث ذلت اور رسوائی ہوگی، البتہ وہ لوگ اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے جو اس کا حق ادا کریں گے۔ یعنی اس عہدے اور منصب پر پہنچ کر اگر لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کریں گے، لوگوں کے حقوق دلائیں گے، اور جو عہدہ اور منصب ان کو ملا ہے اس کے ذریعے سے جو بھی ان کا دائرہ اختیار ہے، اس دائرہ اختیار کے اندر وہ اپنے فرائض منصبی کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کریں گے، تو تب وہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں گے، ورنہ انہیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے جو ووٹ دینے والے ہیں ان کے لیے تو میں عرض کر چکا ہوں، جو لوگ ذاتی طور پر امیدوار بنتے ہیں، دوڑ دوڑ کر عہدے اور منصب حاصل کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر امانت اور دیانت کی اہلیت نہیں ہے تو انہیں اس عہدے اور منصب کی دوڑ کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے نزدیک۔ اور دوسرے نمبر کے جو پارٹیوں اور جماعتیں جن امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہیں، وہ پارٹیاں اور جماعتیں جب فیصلے کرتی ہیں اور فیصلے کرتے ہوئے اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کون شخص ہے جو ہماری پارٹی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون شخص ہے جو خوب پیسے خرچ کر سکتا ہے، کون شخص ہے جو دونوں سے اور داندلی اور ووٹ خریدنے کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتا ہے تاکہ ہماری پارٹی کی شہرت اور مقبولیت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو، تو ایسی پارٹیوں اور جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے بد کردار اور نااہل لوگوں کا انتخاب کر کے، ان کو نامزد کر کے قیامت کے دن وہ بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے انتخاب کے ذریعے سے وہ نااہل لوگ منتخب ہو کر آگے آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے پارٹیوں اور جماعتوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان ملک کے کسی بھی عہدے اور منصب کے لیے کم سے کم جو صلاحیت ایک امیدوار کے اندر ہونی چاہیے، اس صلاحیت اور اس اہلیت کے اوپر پورا اترنے والے فرد ہی کو جو ہے وہ پارٹی منتخب کرے اور اس کو سامنے لائے اور پھر اس کے لیے بھرپور مہم چلائے اور اس کی حمایت کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً برے لوگوں کو نامزد کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمانوں کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا گیا، پھر اس نے ان کے لیے ایسی خیرخواہی اور کوشش نہ کی جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے،
قیامت کے دن اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انتخاب حدیث میں بھی اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے، اور المعجم الصغیر للطبرانی میں بھی اس حدیث کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ شخص جو کسی عہدے اور منصب پہ وہ اپنے فرائض منصبی کو اس طریقے سے اگر ادا نہیں کر رہا ہے جیسے وہ اپنی ذاتی کاموں کے لیے جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت کے یہ ارشادات ہمارے سامنے ہوں تو ہم دوڑ کر جو عہدے اور منصب کے لیے آگے نہ بڑھیں، بلکہ جیسا ہماری پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیر القرون کے لوگوں کو عہدے اور مناصب پیش کیے گئے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان عہدوں سے اور ان مناصب سے جو ہے وہ دور رہے، اور انہوں نے اسے کنارہ کشی اختیار کی، اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی اپنی استطاعت کی حد تک پوری کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں سنا ہے کہ اے اللہ، جو شخص میری امت کے نظام حکومت کا ذمہ دار بنے اور ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہو ان کے ساتھ نرمی کرے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے ایک حدیث مبارکہ مسند احمد کے حوالے سے بیان کی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن چونکہ قرآن و سنت کے دیگر جو تعلیمات اور احکامات اس حوالے سے ملتے ہیں، یہ حدیث ان سے ٹکراتی نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے شاید مفتی صاحب نے اس ضعیف حدیث کو بھی جو ہے معارف القرآن میں درج کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی عہدہ اور منصب محض دوستی اور تعلق کی بنیاد پر بغیر اہلیت معلوم کیے کسی کے سپرد کیا، بغیر اہلیت معلوم کیے، تو اس پر اللہ کی لعنت، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ نفل، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس نے قابل اور اہل آدمی کے ہوتے ہوئے عہدہ اور منصب کسی نااہل کے حوالے کیا، اس نے اللہ کے رسول اور مومنین سے خیانت کی۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام احمد نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یرفع الناس الامانہ، سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، اور فرمایا امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دیکھیے بڑی خوفناک بات ہے، معاملات جب نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں، یعنی ہمارا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والا ملک، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کسی بھی عہدے اور منصب کے لیے کم از کم صلاحیت جو ہے وہ کسی امیدوار کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں ہمارا دستور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دفعہ نمبر 62 جو ہمارے دستور کی ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کم از کم ہم ان کو تو ملحوظ رکھیں۔ قرآن و سنت کے ارشادات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امیدوار مسلمان ہو اور اس کی اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہو، یعنی یہ نہیں کہ جب وہ کسی عہدے اور منصب پہ پہنچے اور فیصلہ سازی کا اختیار اس کے پاس ہو تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی اس دور میں غیر سودی معاشی نظام کیسے چل سکتا ہے، اور اس دور میں ہم جو ہے وہ اسلامی نظام تعلیم کو کیسے رائج اور نافذ کر سکتے ہیں، تو اس کا اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل یقین کہاں ہے؟ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اس کا اسلامی تعلیمات کے اوپر یقین ہو۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کے عائد کردہ فرائض کا پابند اور کبائر سے دور ہو اور خائن نہ ہو۔ فرائض کی پابندی وہ کیسے کرے گا اگر اس کو قل ہو اللہ ہی نہیں آتی ہوگی؟ تو سوچئے، غور کیجئے، یعنی ایسے لوگوں کو جب ہم عہدے اور مناصب تک پہنچائیں گے تو ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو وہ فرائض کا پابند اور کبائر سے مجتنب ہو اور خائن نہ ہو۔ اور تیسری بات، دین کا بنیادی اور خاطر خواہ علم رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں امانت اور دیانت کی صفت رکھتا ہے، یعنی اچھی شہرت کا مالک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک انسان ہو، دین اور شریعت کا علم رکھنے والا ہو۔ تو اس شخص کو کے حق میں ہم اپنی رائے دیں تاکہ وہ امانتوں کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیے امانت کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا خوفناک واقعہ ملتا ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ لوگوں نے اس کی تحقیق کی کہ وہ کیسا شخص تھا، کیا معاملہ تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی۔ اب آپ سوچئے، غور کیجئے بھائیوں اور بہنوں،
اگر مال غنیمت میں سے اس امانت کے اندر خیانت کرنے کی وجہ سے، ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے ایک آدمی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، تو ہم جن لوگوں کو عہدے اور منصب حوالے کر رہے ہیں، وہ جو لوٹ قسوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بینکوں کا صفایا کر دیا، انہوں نے ملک کی امانتیں جو ہیں ان کے اندر خیانتیں کی ہیں، انہوں نے اقربا پروری کی ہے، انہوں نے بدیانتی اور خیانت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور انہوں نے ملک کے ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا لوٹ قسوٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے۔ تو سوچئے اور غور کیجئے کہ جب وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو قیامت کے دن ان کا ساتھ دینے والے، ان کو پسند کرنے والے، ان کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے، وہ بھی تو انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، بددیانت لوگوں کے حمایتی مت بنو، ان کے پشتمنا مت بنو، اور ان کے جھنڈے اٹھا کر ان کے زندہ باد کے نعرے مت لگاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں۔ اس لحاظ سے ووٹر کی جو شرعی حیثیت ہے اور امیدواروں کی جو شرعی حیثیت ہے اور عہدے اور منصب کیسے لوگوں کے حوالے کیے جائیں، اس حوالے سے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ اور ووٹر جو ہیں اس کی 4 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹر سے اس کی رائے طلب کی جاتی ہے، وہ شہادت دیتا ہے اور وہ سفارش کرتا ہے اور وہ کسی کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ اس لحاظ سے اسے چاہیے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، باصلاحیت اور اہل لوگوں کے حق میں اپنی رائے دے تاکہ وہ ملکی مفاد میں کام کریں، عوام کے حقوق کی پاسداری کریں، عدل و انصاف فراہم کریں اور اس ملک کے اندر اسلامی شریعت کے نفاذ کو ممکن بنائیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم نے مفاد پرست لوگوں کے حق میں اپنی رائے دی، کسی اسلام مخالف کے حق میں اپنی رائے دی، کسی بددیانت اور بدکردار شخص کے حق میں اپنی رائے دی، تو وہ ملک اور قوم اور عوام کو جو نقصان پہنچائے گا اس میں ہم بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے اور قیامت کے دن ہمیں بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا، آپ نے سنا، اللہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔